بسم الله الرحمن الرحيم يا ربي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل حول من الأحوال مقتحمين. حاضرین و ناظرین، جیسا کہ آپ حضرات کو معلوم ہے کہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ درس میں شب قدر کے فضائل کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس رات کی شان، منقبت، فضیلت، عظیمت بیان فرمائی ہے کہ فرمایا اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل فرمایا. جس طرح رمضان سارے مہینوں کا سردار ہے تو گویا لیلۃ القدر بھی ساری راتوں کی سردار ہے کہ اس رات کے اندر اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو نازل فرمایا ہے. جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت، فضیلت، منقبت بیان فرمائی ہے کہ سال بھر میں ایک مرتبہ جناب جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کی ایک جماعت کے ساتھ جو ہے خانہ کعبہ کی چھت پر اترتے ہیں اور پھر فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ آپ پوری دنیا کے اندر پھیل جائیں. جو بندے اس رات میں، جو بندیاں اس رات میں اللہ کی عبادت میں لگی ہوئی ہیں تو آپ جا کر وہاں ان کو سلام کریں اور پھر یہ فرشتے جا کر سلام کرتے ہیں اور وہاں جا کر ان کی دعاؤں پر آمین کہتے ہیں. کتنے خوش نصیب ہیں وہ بندے جن کی دعاؤں پر فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اور انہیں سلام دے رہے ہیں. پھر جب یہ فرشتے اوپر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، جبکہ اللہ کے علم میں ہوتا ہے، اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں کی جماعت بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کیسے پایا؟ تو وہ فرماتے ہیں کہ اللہ ہم نے کسی کو سجدے کی حالت میں پایا، کسی کو رکوع کی حالت میں پایا، کسی کو قیام کی حالت میں پایا. اللہ پوچھتے ہیں کیا مانگ رہے تھے؟ وہ فرشتے کہتے ہیں اللہ وہ جنت مانگ رہے تھے. اللہ فرماتے ہیں کیا انہوں نے جنت کو دیکھا؟ فرمایا نہیں جنت تو نہیں دیکھا لیکن جنت کو وہ مانگ رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں اے میرے فرشتوں کی جماعت اگر وہ میرے بندے جنت کو دیکھ لیتے تو بتاؤ کتنا وہ طلب کرتے، کتنا وہ تڑپتے. فرشتے کہتے ہیں اللہ اگر وہ جنت کو دیکھ لیتے تو اس سے زیادہ آپ سے سوال کرتے، اس سے زیادہ مانگتے. اللہ فرماتے ہیں فرشتو گواہ بن جاؤ جن بندوں نے اس رات کے اندر اللہ سے جنت کو مانگا ہے، اللہ کی عبادت کی ہے، میں نے ان کو جنت عطا کر دی ہے. کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، کتنی بڑی عظمت کی بات ہے. جس طرح اس رات کی عظمت اور فضیلت ہے اسی طرح اس رات کے اندر بعض ایسے بد نصیب اور بدبخت بھی ہیں کہ اللہ ان کی مغفرت نہیں فرماتے. اللہ ہمیں ان عیبوں سے محفوظ فرمائے، اللہ ہمیں ان برائیوں سے محفوظ فرمائے. جب اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا فرمایا وہ کون سے بدبخت لوگ ہیں؟ اللہ کے نبی نے فرمایا من اشرک باللہ، جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، اللہ کی ذات و صفات میں شریک ٹھہراتا ہے، اللہ کو اللہ جانتے ہوئے دوسروں کی عبادت کرتا ہے، دوسروں کی پوجا کرتا ہے. فرمایا اس نے اللہ کی ذات کے ساتھ شریک ٹھہرایا. من اشرک باللہ، اللہ اس بدبخت کو بھی، اس بد نصیب کو بھی اس لیلۃ القدر کی شان والی رات، عظمت والی رات اللہ بھی معاف نہیں فرماتے. اللہ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دوسرا وہ بدبخت انسان اور بد نصیب انسان وہ ہے جو فرمایا نشے کا عادی ہے، جو نشہ کرتا ہے، نشے سے باہر نہیں آتا اور اس کے اندر دھت ہے. فرمایا اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرمائیں گے. لیلۃ القدر کی رات، فضیلت والی رات جہاں اربوں کربوں مسلمانوں کی اللہ اعلان مغفرت کرنا چاہتے ہیں، لیکن دوسرا یہ بدبخت اور بد نصیب بندہ جو شراب کا عادی ہے، نشے کا عادی ہے، نشے کے اندر دھت ہے، فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے. تیسرے نمبر پر فرمایا علماء کرام نے تیسرا وہ بدبخت اور بد نصیب ہے جس کے سینے کے اندر کسی مسلمان کا بغض اور حسد اور کینہ ہو، تو فرمایا اللہ اس کو بھی معاف نہیں فرماتے. میرے عزیز دوستو آپ اپنے سینوں کو پاک کر لیجئے، آپ اپنے فرمایا کہ دل کو پاک کر لیجئے، ان بیماریوں سے ختم کر لیجئے. اگر کسی مسلمان کے خلاف آپ کا بغض اور حسد ہے اللہ فرمایا نیکی قبول نہیں فرماتے، عبادت قبول نہیں کرتے.
آپ نے وہ واقعہ مشہور سنا ہوگا، صحابہ اکرام کی جماعت بیٹھی ہوئی تھی، اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر آپ اس محفل کے اندر یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اس میں جنتی کون سا شخص ہے، حضور نے تذکرہ فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، یہ جو محفل کے اندر جانے والا شخص ہے، فرمایا یہ جنتی ہے۔ اسی طرح دوسرے دن بھی اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو ایسے جمع کیا ہوا واعظ و نصیحت فرما رہے تھے، حضور پر نور آمنہ کے لال آقا لجپال جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے میرے صحابہ کی جماعت، اگر اس میں جنتی شخص کو دیکھنا چاہتے ہو تو وہ فلاں شخص جو جا رہا ہے یہ جنتی ہے، اس کی زیارت کر لو۔ روایات کے اندر 3 دن کا تذکرہ آتا ہے، صحابہ کرام میں سے ایک صحابی فرماتے ہیں میں نے اس کا پیچھا کیا، اس کے گھر کا مہمان بنا، لیکن میں دیکھتا ہوں وہی نماز ہے، وہی قرآن کی تلاوت ہے، وہی عبادت ہے جو ہم کرتے ہیں، کوئی اس کے نیک عمل کے اندر اضافہ نہیں پایا جاتا۔ جب میں نے اس سے پوچھا ہے تیسری دن میں تو ایسے مہمان اس نیت سے بنا ہوں، وجہ کیا ہے؟ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اس صحابی نے فرمایا میں صرف یہ نیت کرتا ہوں جب رات کو سوتا ہوں تو اپنے سینے کو صاف کر کے سوتا ہوں، کسی کے خلاف کوئی بغض اور حسد اور کینہ رکھ کر نہیں سوتا، میں سب کو معاف کر کے سوتا ہوں۔ تو یہ نیکی اللہ کو اتنی پسند ہے، تو فرمایا اس نیکی کی وجہ سے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے لیے جنت کی خوشخبریاں دی ہیں۔ تو یہ شب قدر کی رات ہے، یہ ہمارے لیے غنیمت کی رات ہے۔ فرمایا اللہ کے حبیب نے اس بد نصیب اور بدبخت کو بھی اللہ معاف نہیں کرتے جس کے سینے کے اندر کسی مسلمان کا بغض اور حسد ہو۔ چوتھے نمبر پر فرمایا ماں باپ کا جو نافرمان ہے، اللہ اکبر، ماں باپ کا نافرمان، جو ماں باپ کی خدمت نہیں کرتا، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، ان کو بات بات پہ جھڑکتا ہے، ان کو ٹوکتا ہے، ان کی نافرمانیاں کرتا ہے، اللہ اکبر، فرمایا اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرمائیں گے۔ مشہور حدیث منبر کے نام سے، اور تقریباً احادیث کی ہر کتب کے اندر وہ روایت ملتی ہے، فضائل اعمال کے اندر مشہور کتاب فضائل اعمال، ہر مسجد ہر گھر کے اندر یہ کتاب پڑھی رہتی ہے، اس کے اندر بھی حدیث موجود ہے۔ اللہ کے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنہوں نے بڑے ماں باپ کو اپنی زندگی میں پایا لیکن جنت نہ کما سکے، فرمایا وہ ہلاک اور برباد ہو جائیں، بد دعا دیے۔ تو میرے عزیز دوستو، بھائیوں، بزرگوں، ان 4 قسم کے عیب اگر کسی مسلمان بھائی کے اندر پائے جاتے ہیں، یہ راتیں آ رہی ہیں، آج کی رات غنیمت والی رات ہے، ہم اللہ سے مانگ لیں، اللہ سے سچی توبہ کر لیں۔ فرمایا توبۃ نصوحا، سچی توبہ کر لیں۔ سچی توبہ کیا ہوتی ہے؟ کہ ہم وہ گناہ جو کر رہے ہیں اس سے رک جائیں، اس سے بعد آ جائیں، اور نہ کرنے کا پکا اور پختہ عہد کر لیں، اس سے رک بھی جائیں، توبہ بھی کر لیں، اور آئندہ نہ کرنے کا پکا اور پختہ عہد کر لیں۔ تو یہ ہے توبۃ النصوحا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ فضیلت والی رات، جس طرح اس رات کی عظمت زیادہ ہے، فضیلت زیادہ ہے، اس رات میں کیا جانے والا گناہ بھی وہ بھی ڈبل ہوگا، وہ بھی نامہ اعمال میں ڈبل ہوگا۔ اس لیے اس رات میں کوشش کریں عبادت کرنے کی، اگر عبادت نہ بھی ہو سکے تو کم از کم اپنے آپ کو گناہوں سے محفوظ رکھیں، اپنے آپ کو گناہوں سے بچائیں۔ اس رات کی جس طرح فضیلت زیادہ ہے، ثواب زیادہ ہے، اور اس رات میں کیا جانے والا گناہ بھی ڈبل ہمارے کھاتے میں لکھا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو گناہوں سے محفوظ فرمائے اور رمضان المبارک کی قدر نصیب فرمائے، لیلۃ القدر کی عظیم عبادت نصیب فرمائے۔ مخصوص دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھیے گا۔ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔ کے لیے مفتی عبداللطیف کے آفیشل چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔